بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو علی اسلامک وائس کی طرف سے محبت و برا سلام۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے بلی کے بارے میں، جو کہ ایک پالتو جانور ہے اور لگ بھگ ہر گھر میں پالا ہی جاتا ہے، لیکن اس کو پاکیزہ اور طاہر حیوانات بلی کے روپ میں شمار کیا جاتا ہے۔ جو بلی کسی کی ملکیت نہ ہو انہیں پالنے میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عورت کو اس وجہ سے صرف عذاب ہوا کہ کیونکہ اس نے بلی کو قید کر کے رکھا تھا۔ نہ وہ بلی کو کچھ کھانے کو دیتی تھی، نہ کچھ پینے کو دیتی تھی۔ اس نے بلی کو صرف ایک پنجرے میں بند کر کے رکھا تھا اور اس بلی کو صرف کیڑے مکوڑے کو بھروسے پر چھوڑ دیا تھا، یہاں تک کہ اس عورت مر گئی اور اسے جہنم میں گئی۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بہت بڑا عذاب میں ڈال دیا، کیونکہ اس نے بلی کو تڑپا کر بھوکا مارا تھا، اس لیے وہ صرف جہنم میں گئی۔ ایک سائنسی اندازے کے مطابق انسانوں نے بلی کو لگ بھگ 10,000 پہلے سے پالتو بنایا ہے۔ دوستو، آج کے دور میں سب سے عام پالتو جانوروں میں سے بلی ایک عام جانور ہے۔ افریقی جنگلی بلیوں کی کئی اقسام کو پالتو بلی کے آبا و اجداد سمجھا جاتے ہیں۔ بلیوں کو پہلے شاید اس وجہ سے سنجوگا جا گیا تھا کہ یہ چوہے کھاتی ہے اور اکثر جہاں اناج محفوظ کیا جاتا ہے وہاں انہیں پالا جاتا تھا، لیکن پھر بعد میں ان کو انسان کے دوست اور پالتو جانور کے طور پر بھی مانا جانے لگا۔ پالتو بلیوں کے جسم پر لمبے و چھوٹے بال ہوتے ہیں، جن کی بنیاد پر ان کے اقسام اور نسلوں کو الگ ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ آپ کو ایک اور حدیث شریف بتاتے ہیں جس میں بلی کے متعلق ذکر کیا گیا ہے۔ روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بلی اگر کھانے میں سے کچھ کھا جائے یا پانی پی جائے تو وہ ولید اور نجس نہیں ہوتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلی کے چھوڑے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ یہاں تک کہ جہاں گھر میں بلی پالنے کا سوال ہے تو فقہا کا کہنا ہے کہ گھر میں بلی پالی جا سکتی ہے، ایسے کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ بلی نہیں مجی جانور ہے اور نہیں نجس ہے۔ ہر شخص کو معلوم ہے اس میں کوئی نقصان نہیں، بلکہ بلی گھر میں رکھنا فائدہ مند ہے۔ یہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے اور چوہا وغیرہ چھوٹے موٹے جانوروں کو کھا جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق بلی کے پیار میں اللہ نے ڈپریشن کے مرض کا بھی علاج رکھا ہے۔ دوستو، حضرت شاہ شمس تبریز سے منسوبے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت شاہ تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا تو آپ کہتے ہیں کہ بلی کا رونا انسان کے لیے بہتر نہیں ہوتا۔ ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ خلقت آدم سے لاکھوں سال پہلے جب زمین پر جنات رہتے تھے، کچھ مخلوقات سے جنات نفرت کرتے تھے تو کچھ مخلوقات سے پیار بھی کرتے تھے۔ ویسے ہی جنات کا راجا اجاجیل، جس کی ایک بیوی تھی، اس کا نام کبیرہ تھا، وہ بھی اس سے پیار کرتی تھی، یعنی وہ بھی اپنے شوہر سے پیار کرتی تھی اور وہ اپنے آس پاس بہت سارے بلیاں پالا کرتی تھی، اور تبھی سے یوں جنات اور بلیاں ساتھ رہنے لگے اور پیار کرنے لگے۔ بلیوں کی جتنی بھی نسل زمین پر موجود تھی، اس سے کوئی تکلیف ہوتی تھی تو اس کا بدلہ جنات لیا کرتے تھے، لیکن جب اللہ نے جناتوں کی طاقت کو محدود کیا اور ان کے لیے صرف رات کو رکھ دیا تو یہ سلسلہ جانوروں اور جناتوں کا ٹوٹ گیا۔ لیکن کبیرہ نے کہا، اے میرے اللہ، ہمیں اتنا تنہا نہ کر، ہمیں اتنا اکیلا نہ کر،
تو کچھ جانوروں کو یہ طاقت دی گئی کہ وہ جنات سے بات کر سکے اور انہیں دیکھ سکے۔ ان جانوروں میں بلیاں بھی شامل ہے جو جناتوں سے بات کر سکتی ہے اور جناتوں کو دیکھ سکتی ہے۔ اصل میں جنات کے ایام جو زمین پر بسر کرتے ہیں انسان سے 7 دن آگے ہوتے ہیں، یعنی کہ جو کچھ انسان کے ساتھ گھٹنے والا ہوتا ہے وہ سب انہیں 7 دن پہلے ہی معلوم چل جاتا ہے۔ جب کوئی انسان مرنے والا ہوتا ہے یا جس کے گھر میں انتقال ہوتا ہے تو جناتوں کو 7 دن پہلے پتہ چل جاتا ہے، اور جو مرنے والے کے گھر میں فرشتے آتے ہیں، اللہ نے بلی کی آنکھوں کو یہ طاقت بخشی ہے کہ وہ جنات کو دیکھ سکے، وہ موت کے فرشتے کو دیکھ سکے تو درد بھری آواز میں رونے لگتی ہے۔ یہ بتانے لگتی ہے کہ انسان یہ زندگی جسے تو ہمیشہ کے لیے سمجھتا ہے جیسے کہ آج مرنے والا ہے ویسے ہی سب مر جائیں گے، اپنے اعمال بہتر کرو۔ تو لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے ولی، اگر ہمارے گھر کے آس پاس کوئی بلی روئے تو ہم اس وقت کیا کریں؟ تو اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبریز نے کہا کہ تم صدقہ توفیق کیا کرو اور 27 مرتبہ چاروں کل کا ورد کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں ہر دکھ و پریشانی سے محفوظ رکھے گا۔ دوستو، یہ تھی بلی کے بارے میں کچھ خاص باتیں جس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ آپ سے گزارش ہے اس کو آگے بھی شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں پھر